اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. لیکن ہم جو سمجھتے ہیں کہ جی 27 رجب ایسی ہے، اس میں یہ ہوا، اس میں یوں کروں، یہ کدھر ہے؟ اسی لیے میں نے کہا اس مہینے میں عبادت کریں. جو عبادت کی اللہ توفیق دے رہا ہے، 2 رکعت پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے 2 رکعت پڑھیے، دعا کرنے کی توفیق دے رہا ہے دعا پڑھیے، درود پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے درود پڑھیے، قرآن کی تلاوت کی تو جو انسان کو توفیق مل رہی ہے وہ کیجیے. مگر یہ خاص نہیں ہے اس دن میں ہے، اس رات میں ہے، اس وقت میں ہے، ایسا کچھ نہیں. یہ سب ہم نے بنایا ہے. ہاں تاریخ میں یہ ضرور ہے کہ بیت المقدس کے پاس ایک صدی میں کچھ ایسے گمراہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی طرف سے ایک مخصوص نماز بنائی. کتابوں میں اس کا نام موجود ہے، اس کو صلاۃ الرغائب کہتے تھے اور مخصوص انداز میں اس کو پڑھتے تھے. رجب کے مہینے کی نماز کہتے تھے، اس کو پڑھتے تھے. مختلف نام آتے ہیں اس کے. اس زمانے کے اہل العلم جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا اور اللہ رسول کی باتوں کی سگی معرفت جانتے تھے، انہوں نے ان سے ختم بھی کرائی کہ یہ اضافہ تم نے دین میں کیا ہے، یہ دین میں نہیں ہے، یہ دین میں نہیں ہے. لہذا ہمیں جو موقع مل رہا ہے، جس وقت جس انسان کو جو سہولت ہے، دن میں ہو رات میں ہو کسی بھی دن ہو، اللہ سے عبادت کرے، اللہ سے مانگے. مبارک مہینہ ہے. اللہ قرآن میں اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے احترام والے ہیں. ہم احترام کر کے اس میں عبادت کریں گے، یقیناً اللہ تعالی ہم کو دیں گے. یقیناً اللہ تعالی ہم کو دیں گے. لیکن ہم لوگ ہر چیز میں مسئلہ یہ ہے نا کہ شارٹ کٹ میں چلتے ہیں. یہ مولوی صاحب شارٹ کٹ بتاؤ گے؟ کھانا پینا شارٹ کٹ نہیں چلتا. دنیا کی چیزیں ساری شارٹ کٹ نہیں چلتی، باقی سب شارٹ کٹ چلتے. ساری چیزیں شارٹ کٹ چلتی. یہ ہماری سوچ ہے. ایسی زیادتی نہیں کرنی چاہیے. اللہ جب موقع دے، جو عبادت کا موقع دے، اس میں ہمیں کرنا ہے. اس کو جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے آخر میں پروردگار نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو. اپنے نفسوں کا ظلم کیا ہے؟ پارہ 5 مَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو آدمی گناہ کرتا ہے، اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، بڑے بڑے جرم کرتے ہیں نا، بڑے بڑے جرم کرتے ہیں، یہ اپنے نفسوں پر ظلم دے. یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، میں اپنے پیٹ سے کوئی بات نہیں کہہ رہا. سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ ہم گناہ سے بچ جائیں. یہ تو لوگ پوچھتے ہیں کوئی خاص دعا ہے، کوئی خاص عبادت کی نفلیں ہیں، کوئی خاص روزے ہیں؟ سب سے بڑی عبادت گناہ سے بچنا ہے. ہم بڑے بڑے نفلیں نہیں پڑھ سکتے نا، 100 200 10 20 40 روزے بھی نہیں رکھ سکتے زیادہ سے زیادہ. ہم تو رمضان کے مہینے میں مر رہے ہوتے ہیں، گٹکے کی چاہت ہے، سگریٹ کی چاہت ہے، پان کی چاہت ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے. شارٹ کٹ مولوی صاحب کو فدیہ ہے. یہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر کے ابھی سے تیاری کرنی. اور سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ کیا ہے؟ گناہ سے بچنا ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عزم کرے، اے اللہ احترام والے مہینے میں ہم داخل ہو گئے ہیں، آپ کے نزدیک یہ مہینہ بڑا احترام والا ہے. آپ نے قرآن میں بیان فرمایا، اپنے دل کے اندر ہم اس کا احترام لیتے ہیں. آج تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے. اگلی دعا کیا کرنی ہے؟ ہم اپنی طاقت سے نہ عبادت کر سکتے ہیں، نہ گناہ سے بچ سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم اپنی طاقت سے ہم تو کما بھی نہیں سکتے.
یہ تو بچے ہیں، بیوی ہے، ماں باپ ہے، ان کی دعا کی برکت سے اللہ ہمیں روزی دیتا ہے. یہ نبی کا فرمان ہے، میں اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا. کوئی یہ سمجھتا ہو میں 10 گھنٹے 12 گھنٹے کام کر رہا ہوں، خون پسینہ بہا رہا ہوں، مجھے پیسے مل رہے. نہ نہ نہ، نبی نے فرمایا ترزقون بضعفائکم، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہم تم کو روزی دیتے ہیں. وہ کمزور کون ہوتے ہیں؟ بیوی بچے تو ہوتے ہیں، اور کون ہوتے ہیں؟ ہم اپنی محنت، اپنی طاقت، اپنے جسم کے بل بوتے پر نیکی بھی نہیں کر سکتے، گناہ سے بھی نہیں بچ سکتے. ایک دعا اللہ سے کریں، کیا اللہ گناہ سے بچانا بھی آپ کا کام ہے، ہمیں بچا لے. نیکی کروانا بھی آپ کا کام ہے، ہم سے نیکی کروا لے. ہمیں توفیق دے دیں، آسان کرتے ہمارے لیے. جب یہ دنیا کی سب سے پاور والی طاقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں، تو ہم کیا چیز ہیں؟ دنیا کی سب سے پاور والی شخصیت، سب سے پاور والی شخصیت وہ اللہ سے یہ دعا کرتی ہے، ہم کیا چیز ہیں؟ یہ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ ہم جو نیکی کرتے ہیں یہ ہماری محنت ہے، ہم یہ کرتے ہیں، یا ہم جو گناہ سے بچنا ہمارا وہ ہے، ہم جو کماتے ہیں یہ سب یہ ہمارے شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے. اور نبی نے اس کے لیے اپنی زبان مبارک سے کیا پڑھا؟ ہم تیسرے کلمے کے آخر میں پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. یہی تو ہے، گناہ سے پھیرنے والا بھی کوئی نہیں، نیکی پر طاقت دینے والا بھی کوئی نہیں. اگر ہے تو وہ اللہ، اگر ہے تو وہ اللہ ہے. پڑھتے رہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو ہے یا نہیں، پڑھتے رہیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نیکی کی طاقت کیسے دیتے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ گناہ سے کیسے بچاتے ہیں. اس مہینے میں محنت کر لی، اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنا دیا. اور ماشاءاللہ جو 5 وقت کے نماز کے پابند ہیں وہ نفلوں کے پابند بن گئے. اسی طرح جب جس دن موقع ملا روزے رکھنے کے پابند بن گئے. اس محنت سے رمضان میں انشاءاللہ سارے کام آسان ہو جائیں گے. ورنہ رمضان میں ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ بس ٹنکی کا نل ایک ہی مرتبہ سارا کھول دو، سارا پانی ایک ہی مرتبہ نکل جائے، پھر چھٹی. اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ اس کے نل کو ہم تھوڑا سا کھول دیں، تھوڑا تھوڑا پانی آتا رہے اور مستقل ملتا رہے. اچھی بات نہیں ہے. اب اسے پابند بنا لیا. جہاں عبادت کا پابند بنانا ہے، ہم نے عبادت کرنی ہے. جو اللہ تعالیٰ توفیق دے کرے. یہ مت کسی سے پوچھیں کون سے دن کرنی ہے، کون سی رات کو کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کیا کرنا ہے. جس دن اللہ موقع دے رہا ہے، دن ہو رات ہو، جو عبادت ہم سہولت سے کر سکتے ہیں اس کو کر لیں. 5 نمازیں تو اپنی جگہ پر ہے نا، اس کو تو جوتے پڑھنے اس کی تو بات ہی نہیں ہے. یہ نفل عبادت کی بات، اس پہ تو جوتے پڑھنے وہ تو فرض ہے، تو پوچھا جائے گا کیوں کم ہے. لیکن نفلوں کا سوال نہیں ہے. یہ ہمارا اور اللہ کا ایک محبت کا تعلق ہے. جس کو اللہ سے جتنی محبت ہوتی ہے اتنی اپنی نفل عبادت بڑھاتا ہے. اور جو نفل عبادت کا میری طرح چور ہو، سمجھ جائیے کہ اس کو اللہ سے اتنی محبت نہیں. یہ سیدھی سیدھی بات ہے. نبی سے یہی تو کہا تھا اما عائشہ نے کہ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، آپ پھر بھی اتنی عبادت کر رہے ہیں، آپ کے پاؤں سوج گئے. تو نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن. یہ ہوتا ہے ایک بندے کا اپنے اللہ سے تعلق. جو آدمی نفل عبادت کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے، وہ اتنا ہی پہچانے کہ میرا اللہ سے تعلق کتنا ہے، میری اللہ سے محبت کتنی ہے. اور میرے جیسا چور جو ان نفلی عبادتوں سے پیچھے رہتا ہے، وہ اتنا ہی سمجھ لے کہ میرے دل میں اللہ کی اتنی محبت نہیں ہے. اگر ہوتی تو میں پیچھے ہٹتا. اوور ٹائم لگانے کا اعلان ہوتا ہے، کھانا پینا نیند گھر بار بچے سب بھول جاتے ہیں کہ نہیں بھول جاتے؟ کیوں؟ پیسہ مل رہا ہے، دیہڑی سے اوپر مل رہا ہے. سب کے دماغ میں ہلچل مل جاتی ہے، اتنے گھنٹے اور کام کر لو، اتنے گھنٹے اور کام کر لو. رمضان آتا ہے
جی اتنے گھنٹے اور کام کر لوں بچوں کے لیے، عید کے لیے یہ لینا یہ لینا وہ کرنا فلاں، پلاننگ ہوتی نہیں ہوتی. یہاں بھی وہاں کام سے محبت ہو جاتی ہے. یا اللہ جو ساری نعمتیں دے رہا ہے اس سے ہمارے دل میں کتنی محبت ہے. ہر آدمی کے پاس ترازو ہے، اس کو پہچانا. اللہ نے اس آیت میں ایک ہی حکم دیا، اور وہ کیا دیا کہ اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو. اور وہ ظلم کیا ہے؟ ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، کوشش کرنی ہے ہم گناہوں سے بچیں. ہیں تو کمزور، ہم سے ہو جائیں گے. جہاں ہو جائیں وہاں فوراً اللہ کے سامنے اللہ غلطی ہو گئی، اللہ غلطی ہو گئی. 100% تو ہم نہیں بچ سکتے، 100% تو ہم نہیں بچ سکتے. بچنے کی صورت تو بنا سکتے ہیں، شاید اللہ کو ہم پر رحم آ جائے. یہ تو ہمارے اختیار میں ہے کہ نہیں ہے؟ بس اللہ نے یہی حکم دیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو. اور ظلم یہی ہے ہم کوشش کریں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دل میں اللہ سے وعدہ کرے اللہ آج سے تیری نافرمانی چھوڑ دیں، انشاءاللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے. گناہوں سے بچنا یہ بہت بڑی عبادت ہے ان نفلی عبادتوں سے جس کے لیے ہم اپنی پیشانیاں چھپاتے ہیں. گناہوں سے بچنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. ہم نے اس کو عبادت نہیں سمجھا. مسئلہ سب سے بڑا یہ، اگر ہم اچھے کام نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو کریں کہ اللہ کی نافرمانی تو نہ کریں. اس مہینے میں ابھی سے محنت ہم شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ان مہینوں کی رحمتیں برکتیں اللہ میں عطا فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے.